علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے گھر پر حاضری کا شوق ہر ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے۔ عمرہ کرنا بہت سارے فضائل رکھتا ہے اپنے اندر۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا عمرہ صحیح روایت کے مطابق حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 3 یا 4 ہی عمرے فرمائے۔ اصل جو عرض کرنا ہے، اس زمانے میں عمرے کا بڑھتا ہوا رواج اور سفر عمرہ میں نظر آنے والی بے اعتدالیاں، میرے بھائیوں، اتنا رواج نہیں تھا قدیم زمانے میں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو زندگی بھر اللہ کے گھر پر حاضری کا موقع ہی نہیں ملا۔ نہ حج کے لیے گئے نہ عمرے کے لیے گئے۔ جن کو 1000 سال کا مجدد قرار دیا گیا، مجدد الف ثانی۔ بہت غور کرنا ہے، کیا ہمارے عمرے اللہ کے مقبول بندوں کے عمرے کی طرح ہیں؟ یہ تفریحی ہے یا تربیتی ہے؟ دوسرے حقوق اور فرائض کی کوتاہیاں تو کہیں سرزد نہیں ہو رہی ہیں ہمارے عمرے کے سفر کے ساتھ۔ پڑھیے طبقات الحجاج قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی، اعیان الحجاج ابو المعاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں نقل کیا گیا اللہ کے مقبول بندے کیسے حاضر ہوتے تھے مکہ مکرمہ، کیسے عشق میں ڈوب کر جاتے تھے مدینہ منورہ۔ فضائل حج میں واقعات لکھے ہیں، حج کے لیے جانے والے اولیاء کے واقعات، مدینہ پاک حاضر ہونے والے عشاق کے واقعات، ان کے گھر پر جانے سے پہلے ان کو پہچانا، معیت کے ساتھ معرفت بھی حاصل کی۔ ساتھ میں تو ہے، پہچانا نہیں، بے ادب رہے گا، ناقدرہ رہے گا، پہچانا نہیں۔ ہر لمحے یاد رکھتے تھے وہ لوگ
میں کہاں پر ہوں، میں کہاں پر ہوں۔ امام مالک کا ادب مدینہ منورہ میں کعبۃ اللہ کے سائے میں طواف کرتے ہوئے ان کے دلوں کا اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا رہنا۔ عمرے کا سفر ہو رہا ہے، قرض ادا کیے بغیر، پارٹنروں کا مال ڈبو کر، بہنوں کی میراث ادا کرنے کی فکر نہیں۔ عمرے کا سفر ہو رہا ہے، جاننے پہچاننے والوں کو دعوت دی، رشتہ جوڑا نہیں جن سے کٹا ہوا ہے، ڈوری کیس واپس نہیں لیا، ظلم نہیں روکا اپنی بہوؤں پر، دیورانی جٹھانی سے معافی نہیں چاہی، مہر اب تک ادا کرنا باقی ہے۔ عمرے کا سفر ہوا لیکن نماز کے طریقے کا بھی علم نہیں، تلبیہ کے الفاظ بھی سیکھے نہیں۔ کتنی جنایتیں ہو رہی ہیں، کتنے دم واجب ہو رہے ہیں، تربیت تو لو اگر جا ہی رہے ہو، بلاؤ علماء کرام کو، اطمینان سے بیٹھو، شوق کی تسکین کے لیے نہیں، شریعت کے پورا کرنے کے لیے عمرہ کرو۔ یہاں پر باپردہ تھی مائیں، وہاں ہوٹل میں جانے کے بعد بے پردہ۔ گناہ کتنا سنگین ہو جاتا ہے حدود حرم میں جانے کے بعد، مسجد حرام کے سائے میں ہے، فرض نماز کی توفیق نہیں ہے۔ کتنے قرآن ختم کیا کرتے تھے اللہ کے نیک بندے ہیں، مدینہ پاک میں ہیں، مدینہ والوں سے ناواقف ہیں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مدینہ والوں کا کام کر رہا ہے وہ اپنے وطن میں رہ کر بھی مدینہ میں ہی ہے، اور جو مدینہ میں رہتا ہے مدینہ والوں کا کام کیے بغیر وہ مدینہ میں رہ کر بھی مدینہ میں نہیں ہے۔ ٹٹول کر بھی تو دیکھو، حمام میں جا کر آنے والا محسوس ہوتا ہے نہایا ہے، حجام کے پاس جا کر آنے والا محسوس ہوتا ہے کہ تراش خراش کٹنگ کروا کر آیا ہے، محسوس بھی تو ہو یہ اللہ کے گھر پر جا کر آیا۔ لگ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام والی تربیت کی، حضرت حاجرہ والی درد مندی کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام والی وفاداری کی۔ کیا ہم نے اپنے خاندان کے ڈاکومنٹ درست کر لیے؟ کیا اپنی اوقاف کی حفاظت کر لی؟ کیا اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کوئی ایجوکیشن فری سکول قائم کر لیے؟ جتنا عمرے پر خرچ کرنے کا شوق ہے کیا اس کا 10واں حصہ مکتب پر خرچ کرنے کا شوق ہے؟ اگر ہے تو ہمارا یہ عمرہ واقعتاً مزاج شریعت کے مطابق ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو واقعتاً وہ بات صحیح ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سال بھر گمراہ رمضان میں عمرہ۔